Okay, guys, Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. We are going to start our meeting in a while. Okay, guys, ہم start کریں ہماری آج کی discussion. آج ہم نے زکوٰۃ اور فاسٹنگ پر questions کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ up till 7 and we will have a 5 minutes break for Maghrib Salat as well. I believe that my voice is clear to everybody. The first question on zakat is basically the basic question. Question states, outline the practice of alms giving zakat in Islam. ٹائم لائن نوٹس میں زکوٰۃ پر ہم نے جو ایک پیج پڑھا تھا جس میں ملٹیپل ہیڈس تھے، ہم نے وہ تمام پیج پروڈیوس کرنا ہے. میں آپ کو اس کے 5 بائیفرکیٹڈ پوائنٹس بتا رہا ہوں جو آپ سائٹ پر لکھیں گے تو پلیز یوز دس پلیس اور یہاں پر 5 باتیں بتائیں کہ اس کویشچن میں ہم نے کیا لکھنا. ہم نے پورے زکوٰۃ کو ایکسپینڈ کرنا کیونکہ اس نے اوور آل پریکٹس پوچھی ہے. یہ اوپن اینڈڈ اسٹیٹمنٹ میں تو اس میں ہم انٹائر چیزوں کو ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے آپ انٹروڈکشن دیں گے تو نمبر 1 پر آپ انٹرو لکھیں جس میں آپ ڈیفینیشن لگائیں گے. تو فرسٹ اسٹیپ از انٹرو پلس ڈیفینیشن. زکوٰۃ 4th پلر ہے، سیکنڈ ایئر میں فرض ہوا، قرآن میں 32 ٹائمز مینشنڈ ہے. اس کا لٹرل میننگ زکا وچ مین پیوریفیکیشن اینڈ گروتھ، اور یہ سال میں ایک بار دیتے ہیں 2.5%. جو بیسک ڈیفینیشن آپ نے پڑھی ہے، میں دوبارہ ٹاپک ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہمارا ایجنڈا کویشچن اسٹیٹمنٹس پر ہے. تو آپ پہلا اسٹیپ ہے آپ کا انٹروڈکشن دینا. اس کے بعد دوسرے پوائنٹ کو آپ لکھیں گے پیمنٹس. پوائنٹ نمبر 2 لگائیں اور پیمنٹس لکھیں. مطلب زکوٰۃ ہم یہاں پر ایکسپینڈ کریں گے، کیش پر ہوتا ہے، کمرشل کموڈٹی پر ہوتا ہے، بینک سیونگ پر ہوتا ہے، ایگریکلچر پروڈیوس پر ہوتا ہے، کیٹلس اور گریزنگ اینیملس پر ہوتا ہے، مائنز پروڈیوس پر ہوتا ہے، اور اس کا کیا کیا ریشو تھا وہ ہم بتائیں گے. تھرڈ ایسپیکٹ ہم بتائیں گے کنڈیشنز کہ زکوٰۃ کب پے ہوتی، یعنی سال میں 355 ڈیز گزریں تو پے ہوگی. ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ ہمارے پرسنل پراپرٹیز لائک کار ہاؤسز یہ ایگزامٹ ہوتے ہیں. تو جو ہم نے کنڈیشنز کا پیراگراف ڈیٹیل پڑھا تھا ہم وہ ایکسپلین کریں گے. نمبر 4 یہاں پر آپ لکھیں گے ریسیورز. 4th ہیڈنگ میں ہم ریسیور بتائیں گے کہ زکوٰۃ کس کو ہم دے سکتے ہیں، جس میں ہم نے پڑھا تھا پورز ہے، نیڈیز ہے، کلوزلی ٹو بیکم مسلم،
ٹریولر کو دے سکتے ہیں, کسی پرزنر کو یا سلیو کو آزاد کرانے کے لیے دے سکتے ہیں, آفٹر آل ان دا وے آف اللہ. اور زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے, پھر آپ نے نمبر 5 پوائنٹ پر لکھنا ہے ایگزیمشنز. پوائنٹ نمبر 5, ایگزیمپٹڈ پیپل کون ہے. تو ایگزیمپٹڈ میں آپ کی اپنی فیملی, نان مسلمز نمبر 2, رچ لوگ نمبر 3 اور ڈسینڈنٹس آف ہولی پروفٹ نمبر 4. ان لوگوں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور لاسٹلی پوائنٹ نمبر 6 جو ہوگا وہ افیکٹس ہوگا جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کے بینیفٹس, اس کے افیکٹس کیا ہوتے ہیں. تو ان 6 ہیڈز میں ہم اس کویشچن کو جو آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے ہم ایکسپلین کریں گے, ٹھیک ہے. یعنی اگر میں سمپلیفائڈ کروں تو اگر آپ کے پاس ٹائم لائن نوٹس میں جو زکوٰۃ ہوئے ملٹیپل ہیڈز انڈر 1 پیج ایکسپلین ہے, وہ سب ایکسپلین کرنے ہیں یہاں پہ. اس کے پارٹ بی پر آئیے, اور پارٹ بی میں کہہ رہا ہے کہ who do you think benefits more from the payment of zakat and why, the giver or receiver. پہلے تو ہم نے چوز کرنا ہے کہ زیادہ فائدہ کس کو ہوتا ہے زکوٰۃ دینے سے, گیور کو یا ریسیور کو, اور وائی کیوں ہوتا ہے. دیکھیں اگر میں آئیڈیلی بات کروں, اور ہم کوئی بھی ایک چوز کر سکتے ہیں, بٹ آئی وڈ سجیسٹ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گیور اینڈ ریسیور ول ٹیک ایکول بینیفٹس. تو پھر ہمیں 2 بینیفٹس کم از کم گیور کے بتانے اور 2 ریسیور کے بتانے ہیں, کہ ہم اس کویشچن کی اسٹیٹمنٹ کو, کیونکہ ہمارا اوپینین ہے تو ہم اس اسٹیٹمنٹ کو اپنے سٹائل میں آنسر کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ گیور کو زیادہ فائدہ, ہم کہہ رہے ہیں کہ ان آر ویو, آپ لکھیں گے ان مائی ویو بوتھ دا گیور اینڈ ریسیور ول ایکولی گیٹ مینی بینیفٹس. اب آپ نے پھر گیور کے بینیفٹس بتانے ہیں. تو یہ جو پوائنٹ ہے گیور, یہاں پر 2 بینیفٹس لکھیں, گیور کو انڈر لائن کریں اور 2 بینیفٹس لکھیے. پہلا بینیفٹ لکھیں انکریز اینڈ پیوریفیکیشن آف ویلتھ. یہاں پہ انکریز اینڈ پیوریفیکیشن آف ویلتھ. اور دوسرا فائدہ لکھیں فلفلمنٹ آف ڈیوٹی, کیونکہ یہ فرض ہے. اب آپ ایکسپینڈ کریں گے گیور کے فائدے کو کہ زکوٰۃ جو ہماری ویلتھ ہوتی ہے اس کی امپیورٹی ہوتی ہے, تو جب ہم زکوٰۃ پے کرتے ہیں تو ہماری ویلتھ اوور آل پیور ہو جاتی ہے, حلال ہو جاتی ہے. اینڈ کیونکہ زکوٰۃ ہم اللہ کے لیے دیتے ہیں تو یہ اللہ کا پرومس ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے اسپینڈ کریں گے تو یہ ہماری ویلتھ کو انکریز اور ملٹیپلائی کرتی ہے. جو زکوٰۃ کا پیئر ہوتا ہے, گیور ہوتا ہے, اس کے فائنینشیل ایسٹ امپروو کرتے ہیں, یہ فائدہ. اور دوسرا فلفلمنٹ آف ڈیوٹی, یہ بھی زکوٰۃ کے گیور کو فائدہ ہے. ڈیوٹی پوری ہو جاتی ہے زکوٰۃ دینے سے. ڈیوٹی کا پوری ہونا, آبلیگیٹری ڈیوٹی کا پوری ہونا الٹیمیٹلی اللہ کی بلیسنگز اور اللہ کی اوبیڈینس ارن کرواتا ہے. تو اگر آپ کے پاس اللہ کی اوبیڈینس کا ٹائٹل ہے تو اس سے بڑا آپ کو کیا فائدہ چاہیے کہ اللہ نارملی ٹرمڈ یو ایز این اوبیڈینٹ سرونٹ ان ڈیوائن کورٹ. تو اگر آپ اوبیڈینٹ سرونٹ بن گئے قیامت کے دن تو آپ کی بخشش ہے, آپ کو سالویشن مل جائے گا. ریسیور کو کیا فائدے ہیں, دیکھیں ایک تو ریسیور میں یہاں پر آپ نے لکھنا ہے کہ اس کے جو فائنینشیل نیڈز ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں, ایک بینیفٹ یہ ہے. اور پلس فیتھ گیٹ اسٹرینتھن. ریسیور جو ہوتا ہے نا وہ بیچارہ ہیلپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے وہ کتنی دعا کر رہا ہو, اور جیسے آپ اس کو پے کرتے ہیں اور اس کی نیڈ پوری ہوتی ہے تو اس کا اللہ پر فیتھ اسٹرانگ ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کسی نہ کسی فارم میں ہیلپ کراتا ہے, اور وہ ہارڈ شپس کی طرف موٹیویٹ ہو جاتا ہے. آئندہ کبھی وہ کرائسس میں آئے گا تو وہ اپنا فیتھ لوز نہیں کرے گا, بلکہ وہ موٹیویٹ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ ول ڈیفینیٹلی فائنڈ اے وے آؤٹ. تو ریسیور کو اسپرچول فائدہ بھی ہوتا ہے, فائنینشیل فائدہ بھی ہوتا ہے. اور یہی سیم کیس ہے گیور کا کہ اس کو بھی فائنینشیل اور اسپرچول دونوں فائدے ہوتے ہیں. تو آپ ان 2 ٹرمز کو بھی
یوز کر سکتے ہیں. موونگ آن. نیکسٹ کوشچن اسٹیٹمنٹ فار 10 مارکس آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے اور وہ اسٹیٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ ہاؤ آر دا انڈیویژل اینڈ دا کمیونٹی بینیفٹ بائی آرمز گیونگ. یہ جو 4 مارک کا کوشچن ابھی ہم نے کیا ہے ایگزامینر نے 10 نمبر کے لیے آپ کو دیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ پے کرنے سے انڈیویژل فائدے کیا ہوتے ہیں اور کمیونل فائدے کیا ہوتے ہیں. یاد رکھیے زکوٰۃ پر کویشچن آ جائے، صلات پر آ جائے یا حج پر آ جائے، ہم انٹروڈکشن سے سٹارٹ کرتے ہیں. زکوٰۃ کا ایک کمپریہنسو انٹروڈکشن اپنے مائنڈ میں رکھیے جو پچھلے کویشچن کے پارٹ اے میں نے آپ کو بتایا تھا. انٹروڈکشن کے بعد ایک پیراگراف آپ انڈیویژل بینیفٹس کا دیں گے اور پھر نیکسٹ پیراگراف آپ کمیونل بینیفٹس کا دیں گے کیونکہ 2 بینیفٹس آپ سے پوچھے جا رہے ہیں. انڈیویژل بینیفٹس کی لسٹ بنائیے، جس کو جہاں پر جگہ مل رہی ہے وہ آئی لکھ دے یوں کر کے، بریکٹس لگائے اور ایک لسٹ بنائے کیونکہ یہ سوال آگے 3 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے زکوٰۃ کا بینیفٹس کا، تو میں ابھی آپ کو یہیں پر ڈیٹیلز بتا رہا ہوں. انڈیویژل بینیفٹس کی لسٹ بنا لیں، ایک لیفٹ رائٹ. ویسے تو یہ اسپیس بھی یوز کر سکتے ہیں یا اپنی نوٹ بکس پہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں. انڈیویژل بینیفٹس زکوٰۃ کے کیا ہوتے ہیں؟ آفٹر انٹروڈکشن ایک کوٹیشن یا 2 کوٹیشنز لگانے کے بعد ہم نئے پیراگراف میں انڈیویژل بینیفٹس بتائیں گے. نمبر 1 پیوریفائز ویلتھ. نمبر 2 انکریز اینڈ گروتھ. زکوٰۃ کا مطلب ہی گروتھ ہوتا ہے، ہماری ویلتھ کو گروتھ کرتا ہے، انکریز کرتا ہے، مال بڑھتا ہے اور یہ فائدہ ہے. گیور انڈیویژل کی بات ہو رہی ہے. نمبر 3 فلفلمنٹ آف ڈیوٹی، جس کو ہم فلفلمنٹ آف Allah's آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں. نمبر 4 reduces greed and selfishness. Number 5 increase sense of devotion. Increases sense of devotion. Number next, develop sense of empathy. EMPATHY. دیکھیں ایک ہوتا ہے سمپتھی، ہمدردی، اور ایک ہوتا ہے ایمپتھی، ایمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ. ایمپتھی مین پٹنگ یور سیلف ان ادر شو. آپ اس کی فیلنگ کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اس پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی آپ میں سینس آف ایمپتھی بھی ڈیولپ کرتا ہے زکوٰۃ کے انڈیویژل بینیفٹس ہے. اس کے بعد لکھیے جو یہ بہت بڑا فائدہ ہے جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، گیور کی ہم بات کریں، انڈیویژل بینیفٹس کی بات کریں. brings mercy and forgiveness of sins. Brings mercy and forgiveness of sins. Next لکھیے learn to sacrifice. اپنے ہاتھ سے پیسے آپ جب دیتے ہیں کسی کو، آپ بیسیکلی اپنی ویلتھ کو سیکریفائز کر رہے ہوتے ہیں Allah's cause. تو زکوٰۃ دینا آپ میں اسپرٹ آف سیکریفائس پیدا کرتا ہے. دنیا کی محبت دور ہوتی ہے اور اللہ کی اور دین کی محبت انکریز ہوتی ہے، اور یہی ہماری لائف کا پرپز ہے. تو یہ زکوٰۃ دینے سے فائدہ ہوتا ہے. اور لاسٹلی لکھیے اسپرچول / انر سیٹسفیکشن ملتی ہے ہیلپ کرنے سے. یہ تو نیچرل ہے، آپ کو سکون ہوتا ہے، تسلی ہوتی ہے، ہیپینس اور انر سیٹسفیکشن آتی ہے. یہ سارے فائدے
انڈیویژول بینیفٹس. اس نے پوچھا تھا, کویشچن کی ریکوائرمنٹ تھی کہ 2 کیٹیگریز بتانی ہے, یا ہم نے انڈیویژول بتا دیے. اب وہ کہہ رہا ہے کمیونل بھی بینیفٹس بتائیں, کمیونٹی کو کیا فائدہ ہوتا ہے. جس طرح ہم ریسیور کی بات کر رہے تھے, تو کمیونل بینیفٹ لکھیے. نمبر 1, کریٹس سوشل اینڈ اکنامک ایکوالٹی. سوشل اینڈ اکنامک ایکوالٹی. نمبر 2, creates unity and brotherhood. نمبر 3 لکھیے, eliminates arrogance for receiver. نمبر نیکسٹ لکھیے, یہ سب سے امپورٹنٹ فائدہ ہے, سرکولیشن آف ویلتھ. نمبر نیکسٹ, ہیلدی اکانومی. جب سرکولیشن آف ویلتھ ہوتا ہے تو جو لوکل اکانومی ہوتی ہے وہ امپروو کرتی ہے. جس طرح میں نے زکوٰۃ پے کی, میرے پاس 1 کروڑ ہے اور میں نے 2.5 لاکھ روپیہ میری زکوٰۃ ہے, اور میں نے 2.5 لاکھ پے کیا. ایک چھوٹا سا جس کو پے کیا, اور کسی نے ایک چھوٹا سا بزنس بنایا. اب اس بزنس سے 2 فیملیز کی اب برنگنگ سٹارٹ ہوگی, اور ایک چین ریاکشن ہو گیا, اکانومی میں پیسے آ گئے. اور اس طرح ہر کوئی اگر زکوٰۃ دے تو کتنے چھوٹے بزنسز اسٹیبلش ہو سکتے ہیں. آفٹر آل ہمارے ملک میں گورنمنٹ ویک ہے لیکن لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہیں. انڈیا میں لوگ غریب ہیں, گورنمنٹ کے پاس پیسے ہیں. یہاں پر ریورس کیس ہے. تو اکانومی فلورش کرتی ہے زکوٰۃ سے, اور سرکولیشن آف ویلتھ, اور یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ ہیں. نیکسٹ لکھیے, ریڈیوس سوشل ڈسپیرٹی. یہ کمیونل بینیفٹ ہے. سوشل ڈسپیرٹی, ڈسپیرٹی کہتے ہیں کرائمز کو. یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایک آدمی جس کو پیسوں کی ضرورت ہے فار سم کائنڈ آف نیڈ, اس کی نیڈ پوری نہیں ہو رہی ہے, and he is planning to theft something or to steal something, یا رابری کا پلان کر رہا ہے, کوئی سنیچنگ کا پلان کر رہا ہے, اس کو پیسے چاہیے. جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, جو نیڈی اور پورز ہیں ان تک پیسے پہنچتے رہتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ جو پلان وہ ان لافل مین کے ذریعے کرنا چاہ رہا تھا وہ چھوڑ دے, اور ڈسپیرٹی ختم ہو جائے, اور اس کی نیڈ پوری ہوگی. اب اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کوئی تھیفٹ کرے. تو زکوٰۃ اور سرکولیشن آف ویلتھ سوشل ڈسپیرٹی اور کرائم کو ریڈیوس کرتا ہے. نمبر نیکسٹ لکھے, پروموٹس انویسٹمنٹ. اینڈ لاسٹلی ڈسکریجز ہورڈنگ. ہورڈنگ کہتے ہیں یہ جو ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے, لوگ چیزیں جمع کرتے ہیں اور ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب پرائس بڑھے گی تو ہم ان کو سیل کر دیں گے اور اپنے پروفٹس کو میکسیمائز کریں گے. تو جو زکوٰۃ کا گیور ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ میں جمع کروں گا اتنی زیادہ زکوٰۃ بنے گی, تو وہ زیادہ انویسٹ کرتا ہے اور جمع کرنے سے بچتا ہے. ٹھیک ہے, خرچ کرتا ہے, کیونکہ جب جتنے زیادہ پیسے جمع کرے گا زکوٰۃ بڑھ جائے گی, تو وہ ہولڈنگ نہیں کرتا بلکہ انویسٹمنٹ کرتا ہے, جس سے سوسائٹی کو فائدہ ہوتا ہے. سو دیز آر سم آف دا فیو انڈیویژول اینڈ کمیونل بینیفٹس. اگر آپ
ہر بینیفٹس پر ایک لائن میں ایکسپینشن، ایک 1.5 لائن میں 2 لائن میں ایکسپینشن لکھیں تو آپ کی ایک ریزنیبل اماؤنٹ کی آنسر کی لینتھ بن جائے گی. انٹروڈکشن سے سٹارٹ کریں. آپ کا کویشچن میں کوٹیشنز ہونا چاہیے. کوٹیشنز کے لیے آپ نوٹس کو، تھیری کو یا اپنی بک کو کنسلٹ کریں. تو اس طرح ہم اس کویشچن کو ہینڈل کریں گے. آئی بلیو آپ نے یہ سارے پوائنٹس لکھے ہیں، اور یہ لیکچرز آپ کو ریکارڈڈ فارم میں مل بھی سکتے ہیں. اگر کبھی کوئی مس کر دے یا ری انفورسمنٹ کرنا چاہ رہا ہو تو یو کین آلویز گیٹ دیز لیکچرز. All you need to do just to create a request to our admin of this group. Okay, moving on towards the part B of this question. Next part B, yes. Part B کہہ رہا guys, why are Muslim encouraged to pay Sadaqatul Fitr during Eid ul-Fitr? یہ عید پریئرس کا پارٹ ہے، کویشچن ہے، ادھر بھی آ سکتا ہے، لیکن صدقۃ الفطر ایک چیریٹی ہے اور زکوٰۃ بھی ایک چیریٹی ہے، تو ہم اس کو یہاں پر بھی ڈسکس کریں. یہ کہیں پر بھی آ سکتا ہے. ریکوائرمنٹ کیا ہے، ہم کیوں پے کرتے ہیں؟ مسلمس کو صدقۃ الفطر پے کرنے کے لیے کیوں پروموٹ کیا جاتا ہے؟ بیٹا 2 باتیں لکھ لیں کہیں پہ. پہلا ریزن ٹو میک اپ فار دا ایررس، یہاں پر لکھ لیں ٹو میک اپ فار دا ایررز. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اس لیے پروموٹ کیا جاتا ہے صدقۃ الفطر دینا. بیٹا یہ واجب ڈیوٹی ہے، یہ دینا کمپلشن ہے. اور یہ کون پے کرتا ہے؟ فیملی کا جو گارڈین ہوتا ہے، وہ تمام فیملی ممبرز، گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے بچے ہیں، انفینٹس ہیں، ایون کوئی پرماننٹ میڈ یا سرونٹ ہے، اس کے بیہاف پر بھی فیملی ممبر کو دینا پڑتا ہے. اور صدقۃ الفطر کی اماؤنٹ اپروکسیمیٹلی 2 kg ویٹ کے برابر ہوتی ہے. یہ ہم کیوں دیتے ہیں؟ ڈیورنگ فاسٹنگ جو ہم سے گناہ غلطی ہوتی ہے، جو بھی ہم ایررز کرتے ہیں، تو اس کا میک اپ ہوتا ہے. تو ایک اس لیے انکریج کیا جاتا ہے، اور دوسرا اس کو ہمارے ریلیجن نے اس لیے پروموٹ کیا بیکاز صدقۃ الفطر کی وجہ سے وی کین ہیلپ پورس ٹو سیلیبریٹ عید ڈے along with the rest of community. تو پوائنٹ نمبر 2 لکھیں گے ٹو ہیلپ پورس. ٹو ہیلپ پورس فار دا سیلیبریشن آف عید. تو اس لیے ہم صدقۃ الفطر دیتے ہیں. یہ 2 میجر ریزنز ہیں. تو اس نے پوچھا تھا ہم کیوں مناتے ہیں، وائے، تو ہم نے وائے کو ایڈریس کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 ریزنز اس کے نیچے بھی لکھے ہوئے ہیں اور آپ وہی ایکسپلین کریں گے. موونگ آن ٹورڈز نیکسٹ پارٹ. اب دیکھیں یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. کہہ رہا ہے رائٹ این اکاؤنٹ آف دا بینیفٹس دیٹ ریزلٹ فرام دا پیمنٹ آف چیریٹی اینڈ اسٹیٹ ٹو whom it should and it should not be paid. سب سے پہلی بات آپ سے بینیفٹس پوچھ رہا ہے کہ زکوٰۃ کے بینیفٹس بتائیں. بیٹا جب بھی آپ بینیفٹس بتائیں گے تو پہلا پورشن انٹروڈکشن کا، سیکنڈ پیراگراف بینیفٹس کے اوپر لکھیں آئی اور ایک ایرو لگا کر لکھیں سی. تو آپ بینیفٹس کو نا آرڈر فارم میں بتائیں گے، کیونکہ اگر آپ مرج کریں گے تو شاید زیادہ نہ بتا سکیں، لیکن اگر آپ اپنے مائنڈ میں اس کے ہیڈز بنائے ہوں گے تو زیادہ بینیفٹس بن جائیں گے. انڈیویجول بینیفٹس بتائیں گے جس میں مورل اور اسپرچل بینیفٹس آتے ہیں، جس کی لسٹ ابھی آپ کو لکھوائی ہے. اور پھر کمیونل بینیفٹس بتائیں گے جس میں ریسیور بھی آ جائے گا اور کمیونٹی بھی آ جائے گی. تو کمیونل بینیفٹس میں ریسیور پلس کمیونٹی، اور انڈیویجول بینیفٹس میں مورل اور اسپرچل بینیفٹس یہ آپ بتائیں گے. مورل بینیفٹ آئی مین گریڈ، لسٹ، پیسے کے لیے ختم ہوتا ہے. مورل ورچوز کریٹ ہوتے ہیں، لرن ٹو سیکریفائز ہوتا ہے. اور اسپرچل بینیفٹس میں پیوریفیکیشن، اللہ کی فلفلمنٹ، مرسی، فارگیونیس، اسپرچل ہیپینس، پیوریفیکیشن اور اسٹف لائک. یہ ساری ڈیٹیلز آپ نے بتانی ہے. گائز ہم یہاں پر 5 منٹ کا کوئک بریک کر رہے ہیں.
for namaz, and inshallah I'll get back to you right after 5 minutes. آپ لوگ بھی نماز پڑھیں, سب نماز پڑھیں. یہ ایفرٹ, یہ پاس پیپر سیشن, یہ ڈسکشن, یہ محنت اپنی جگہ رہ جائے گی اگر ہم اپنے لارڈ کو ڈس اوبے کریں گے اور ان کو ناراض کریں گے. یہ جو نماز کی اذان سنیں نا اگر آپ, تو یہ حیا علی الصلاح, حیا علی الفلاح, حیا علی الفلاح, کم فار سکسیس. اللہ کہہ رہا ہے سکسیس چاہیے تو آ جاؤ. اینڈ وی گائز آر ریئلی ان نیڈ آف سکسیس. ہمیں چاہیے سکسیس. تو جائیں نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگے. 5 منٹ کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ.
Okay guys, welcome back. There are 12 messages in the chat and I believe that ये सब okay, ये general discussion आप लोगों की आपस की चल रही है. तो question हमने देखा है, write an account of the benefits that result from the payment of charity. तो benefits में हमने individual और communal बताने and state to whom it should and it should not be paid. ज़कात किसको दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते, ये हम explain करेंगे. बेटा ज़कात किसको दे सकते हैं? पुअर्स को. कुरान कहता है अल गुराबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न सबील. तो पुअर्स, नीडीज जिसमें ऑर्फन्स भी आ जाते हैं, जो कलेक्टर ऑफ ज़कात है, ज़कात के डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग, क्लोजली टू बिकम मुस्लिम या न्यू मुस्लिम्स को. इसके अलावा ट्रैवलर्स को, डेटर्स को, किसी का कर्जा पे करना हो, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को हम ज़कात दे सकते हैं. इसको ज़कात नहीं दे सकते, और इस पर भी हमने बात की थी कि फैमिली मेम्बर्स को, अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को नहीं दे सकते, नॉन मुस्लिम्स को नहीं दे सकते, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोगों को नहीं दे सकते, और डिसेंडेंट्स ऑफ होली प्रॉफिट को नहीं दे सकते. इसी तरह ज़कात की ना एक कंडीशन होती है, ज़कात का जो रेसिपिएंट होता है, जो रिसीवर होता है, उसको ऑनर बनाना होता है उन पैसों का. तो इस वजह से ज़कात के पैसों से हम बरियल एक्सपेंडिचर्स, किसी का जनाजे के एक्सपेंस नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद या ब्रिजेस या कोई पब्लिक यूटिलिटीज ज़कात से नहीं पे कर सकते. कुछ लोग ज़कात के पैसों को मस्जिद में देते हैं, तो मस्जिद की कंस्ट्रक्शन या मस्जिद की किसी भी हेल्प में ज़कात के पैसे नहीं लगते. ठीक है, तो ये हमने देखा है कि कहीं हमारी ज़कात वेस्ट ना हो जाए. तो ये हमारा पार्ट ए था. आई बिलीव दैट कि 2 एस्पेक्ट थे, आप उनको बताएंगे. कोटेशंस और इंट्रोडक्शन, हर क्वेश्चन में इट विल रिमेन कांस्टेंट, आपने ये ऐड करना है. व्हाट इज द पार्ट बी? कह रहा है इन योर ओपिनियन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर द गिवर ऑफ ज़कात, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर. ज़कात को ये बेनिफिट्स गिवर की हमने एक लिस्ट बनाई है. वो कह रहा है जो बेनिफिट्स थे उनमें सबसे बड़ा बेनिफिट कौन सा. आई बिलीव दैट जो, वैसे तो मॉरल बेनिफिट्स भी हैं ज़कात के, लेकिन जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं, इसके ऊपर लिखिए स्पिरिचुअल. सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट बेनिफिट जो गिवर को मिलता है वो स्पिरिचुअल बेनिफिट होता है. और स्पिरिचुअल बेनिफिट क्या है कि उसकी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी पूरी होती है, फुलफिलमेंट ऑफ पिलर ऑफ इस्लाम होता है, वो अल्लाह की बारगाह में ओबीडियंट सर्वेंट डिक्लेयर होता है. ये वो एस्पेक्ट है, यानी ओबीडियंस टू अल्लाह. यहाँ में हमें अल्लाह ने क्यों पैदा किया आपको पता है? कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया. हमें सिर्फ पैदा ड्यूटीज फुलफिलमेंट करने के लिए किया. तो हम जब हमारा प्राइमरी जॉब डिस्क्रिप्शन पूरा करते हैं जो अल्लाह ने जिसके लिए हमें पैदा किया, तो अल्लाह हमें ओबीडियंट सर्वेंट डिक्लेयर करता है, दुनिया भी मिलती है और आखिरत भी मिलती है. तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ज़कात का वो स्पिरिचुअल साइड पर है, अगर हम ये कह रहे हैं. लेकिन अगर कोई ये कहता है जी सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बंदे की वेल्थ प्योरीफाई होती है, तो ये भी आप कह सकते हैं, या बंदा क्लोजर टू गॉड आता है, या वेल्थ इंक्रीज होती है, तो इट कैन बी एनीथिंग. लेकिन इन माई पर्सनल व्यू जो ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ ज़कात है वो स्पिरिचुअल है, और आप इसी को एक्सपैंड करें टू गेट हायर लेवल्स. नेक्स्ट पार्ट ए देखिए. देखें लास्ट 10 साल में जो ज़कात पर सवाल आए हैं ये ऑल टुगेदर ज़कात का इसके अलावा कोई नहीं आया. जो रेपिटेशन थी ना, हर साल सिमिलर आ रहे थे, वो भी मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि जब हमने डिस्कस कर लिया एक बार तो दोबारा बार बार एक ही बात करने की कोई हाजत नहीं है. कह रहा है आर्म्स गिविंग, जिसको हम ज़कात कहते हैं, इसको वेलफेयर टैक्स भी कहते हैं बाय द वे, इसके मल्टीपल नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा. आर्म्स गिविंग इज नॉट एन एक्ट ऑफ वर्शिप which benefits the community of Muslims. Write in detail about the benefits to the giver, to the receiver, and as a society whole. इंट्रोडक्शन देंगे, कोटेशन ऐड करेंगे, और 3 पैराग्राफ में
گیور کے، ریسیور کے اور کمیونٹی کے بینیفٹس بتائیں گے. گیور کے بینیفٹس پر میں نے آپ کو لسٹ لکھوائی ہے، کمیونل بینیفٹس پر بھی آپ کو لسٹ لکھوائی ہے، ریسیور کے بینیفٹس بھی 2-4 ہیں جو آپ لکھ لیں. تو جو ریسیور کے بینیفٹس ہیں آر لکھ کر اس کو بریکٹس میں انکلوز کریں اور لکھیں ریسیور کے بینیفٹس. نمبر 1، فائنینشیل نیڈس. یس ماہین، وی کین رائٹ ان انٹروڈکشن کہ ہم کس کو دے سکتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کی بیسک انفارمیشن جس میں ڈیفینیشن ہے کس کو دے سکتے ہیں، کون ایگزیمپٹڈ ہے، یہ ساری انفو ایز انٹرو آپ ایڈ کر سکتے ہیں فاؤنڈیشن بنانے کے لیے جو بھی لنکڈ ہے زکوٰۃ کی. لیکن ہمارا مین آنسر ان 3 ہیڈس کے گرد ریوالو کرے گا، گیور، ریسیور اور کمیونٹی کے بینیفٹس پہ. تو ہم ریسیور کے بینیفٹس پر پہلی بات کر رہے ہیں، فائنینشیل نیڈس پوری ہوتی ہیں ریسیور کی، کیونکہ ریسیور نارملی غریب آدمی ہوتا ہے، پور نیڈی ہوتا ہے اور نیڈیوں کو پیسے چاہیے ہوتا ہے. دوسرا، ریسیور کو کیا فائدہ ہوتا ہے، لکھیے فوسٹر یونٹی اینڈ برادرہڈ. ریسیور کے دل سے ہیٹریڈ چلا جاتا ہے اور کیا آتا ہے، پیار محبت. تو یہ فائدہ ہے، ایک بندہ جو ہر وقت سڑا ہوا رہتا ہے اور ایک بندہ جو ہر وقت پیار سے رہتا ہے، خوش رہتا ہے. آپ کا نیبر غریب ہے، آپ کے گھر ویسٹیج آف ریسورسز ہو رہے ہیں اور آپ اس کو نہیں دیتے، وہ آپ کے لیے اچھا فیل نہیں کرے گا، ہیٹریڈ، نفرت کرے گا آپ سے. لیکن اگر آپ اس کا خیال کرتے ہیں، کل کو کبھی آپ خدا نخواستہ کرائسس میں آتے ہیں تو وہ آپ کی ہیلپ کرے گا اور ویسے بھی آپ سے پیار رکھے گا دل میں. تو یہ ریسیور کے دل کا جو اینگر اور ہیٹریڈ ہے ختم ہو جاتا ہے اور یہ فائدہ ہے. اینگر اور ہیٹریڈ ویسے بھی ڈپریشن اور آپ کو بیمار کرتا ہے. تھرڈ، ریسیور کو کیا فائدہ ہوتا ہے، فیتھ ان اللہ گیٹ اسٹرانگ ہوتا ہے اس کا. جب مدد ملتی ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، وہ اور تھینکس گیونگ کرنے والا بن جائے گا، اس کا فیتھ اللہ پر اسٹرانگ ہو جائے گا. تو یہ ریسیور کے فائدے ہیں. تو آل ٹوگیدر ہم جمع کر لیں نا تو 15-16 فائدے بن جائیں گے. تو اگر 14-15 فائدے ہم ود بریف ایکسپلینیشن ایکسپینڈ کریں، ود انٹروڈکشن، ود کوٹیشن، تو ہمارا ایک آئیڈیل لینتھ ایزیلی بن سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ نیچے جو پیراگرافس ہیں اس میں ہنٹ تو ہیں لیکن اس کو آپ پریکٹس کریں. نیکسٹ کویشچن، اینڈ دیر از نو نیکسٹ کویشچن ایٹ دس پیج. ابھی ہمیں نیکسٹ سلائڈ، اوکے جی. پارٹ بی دیکھیں، پارٹ بی آ گیا ہے، کہہ رہا جی ابو بکر فوٹ اگینسٹ دوز who refused to pay zakat during his caliphate. ٹھیک ہے، یہ فیکٹ ہے، ابو بکر نے ڈینائل آف زکوٰۃ کے اگینسٹ فائٹ کی تھی. وہ جو ایک بیٹل تھی جس کا نام ہے بیٹل آف دلقاسا، فالس پرافٹ کے اگینسٹ جو بیٹل تھی وہ تھی بیٹل آف یمامہ. ڈینائل کے اگینسٹ بیٹل آف دلقاسا لڑی تھی. کہہ رہا ان یور ویو واٹ از دا سگنیفیکینس آف دس ایکشن. ابو بکر کے اس ایکشن کی سگنیفیکینس کیا ہے؟ 3 باتیں امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1، اس لیے وہ بیٹل لڑنا ضروری تھا ٹو سیف گارڈ پلر آف اسلام، کیونکہ زکوٰۃ از ون آف دا 4th پلر جو کہ obligatory ڈیوٹی ہے. تو ایک سگنیفیکینس یہ ہے. نمبر 2، enables circulation of wealth. کیونکہ زکوٰۃ سے سرکولیشن آف ویلتھ ہوتا ہے. آج کل تو گورنمنٹ کو زکوٰۃ نہیں دیتے لیکن کیلیفیٹ میں گورنمنٹ لیتی تھی. گورنمنٹ کے سورس آف انکم میں زکوٰۃ ہوتا تھا اور پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا. تو سرکولیشن آف ویلتھ ہوتا ہے تو کرائم کم ہوتا ہے.
کمپلیکس وہ جو کمپلیکس ہوتے ہیں انفیریورٹی کمپلیکسز کم ہوتے ہیں اور پھر لوگ ہیٹرڈ حسد جیلسی نہیں آتی. تو سرکولیشن آف ویلتھ کو انیبل کرنا تھا اور ضروری تھا, یہ ایک ریزن یہ تھا. اور تھرڈ ٹو کریٹ یونٹی امنگ مسلمس. دیکھیں اگر ابو بکر زکوٰۃ کے اگینسٹ ایکشن نہ لیتے, کچھ لوگ دے رہے تھے کچھ نہیں دے رہے تھے, مسلمان ڈیوائیڈ ہو جاتے. تو مسلمانوں کو ایک پیج پر رکھنا سو فار پلر از کنسرنڈ اٹ واز امپورٹنٹ. اور دیکھ لیں آج دنیا کا ہر مسلمان زکوٰۃ پے کرتا ہے. وی آل آر یونائٹیڈ سو فار زکوٰۃ از کنسرنڈ. تو دا ہول کریڈٹ گوز ٹو ابو بکر who took principal stand. I mean and especially a principal stand at that time where many renowned companions like Umar were saying to Abu Bakr پیار سے ڈیل کریں, لڑے مت, انسٹیبلٹی چل رہی ہے, لیکن ابو بکر نے اس کو مینج کیا. تو یہ سگنیفیکینس تھی. اور ایک اور بھی سگنیفیکینس تھی, اگر ابو بکر اس کو اس کے اگینسٹ جہاد نہ کرتے تو فیوچر میں ادر پلرز آف اسلام وڈ آلسو ہیو بین کرپٹڈ. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم فاسٹنگ نہیں کریں گے, پھر بھی اٹھتا اور کہتا کہ ہم 5 کی بجائے 3 نمازیں پڑھیں گے, تو اسلام کی ڈگنیٹی اسٹیک پر چلی جاتی. یہی آنسر ریپلیکیٹ ہوگا, غور سے سن لیں, اگر یہ بات کیلفس میں پوچھی جاتی ہے کہ ابو بکر نے جو یمامہ فالس پروفٹ کے اگینسٹ بیٹلز کی ہیں اس کی سگنیفیکینس کیا ہے. دیکھیں فالس پروفٹ کے اگینسٹ بیٹل بھی پلرز آف اسلام کے اگینسٹ تھی, اور یہی پوائنٹس آنے ہیں زکوٰۃ کے اگینسٹ, یہی پوائنٹس آنے ہیں. تو یہ کیونکہ لنک ہو رہا ہے تو میں نے آپ کو پرائمرلی یہاں پہ بتا دیا. نیکسٹ پارٹ اے, the last question of zakat. Write an account of the benefits that result from the payment of charity and state to whom it should and should not be paid. بیٹا یہ repeat ہو رہا ہے, replicate آ گیا, مس کرائیں اس کو. And that's all. I believe that's all. And that's all, yes. زکوٰۃ کے ٹاپک کویشچنز ختم ہو گئے. فاسٹنگ کے 2-3 کویشچنز ہیں, یہ بھی ہم آج کریں گے. گائز پہلا کویشچن غور سے دیکھیے, فاسٹنگ کا میتھڈ مائنڈ میں رکھے, لیکن یہ کویشچن اگین زکوٰۃ کے ٹائپ پر ایویلویٹو نیچر کا 10 مارک کا کویشچن ہے. بینیفٹس پر, what are the moral, spiritual and other benefits of fasting in Ramadan? Moral, spiritual and other benefits. Moral اور spiritual سمجھ آ رہے ہیں, ادرس میں بیسیکلی کمیونل بینیفٹس ہیں, ٹھیک ہے, ادرس کے اوپر کمیونل بینیفٹس لکھ لیں. آئیے میں زکوٰۃ کے بینیفٹس کی, فاسٹنگ کے بینیفٹس کی آپ کو لسٹ لکھواتا ہوں. مورل بینیفٹس کی لسٹ بنائیں, ایم لکھیں, بریکٹس بنائیں اور لکھیں جلدی سے. 3 بیسک مورل بینیفٹس ہیں. نمبر 1, سیلف کنٹرول. فاسٹنگ کرنے سے ہمیں سیلف ریسٹرینٹ اور سیلف کنٹرول ملتا ہے. ڈیولپ ایمپتھی, EMPATHY, سینس آف ایمپتھی, بیکاز جو فاسٹنگ کرنے والا بلیور ہوتا ہے he or she feels the hunger pangs of poor as well, تو empathetic attitude آتا ہے. اور moral benefits, number 3, generosity increased. فاسٹنگ کے مہینے میں اور فاسٹنگ کے وقت نیکیاں ارن کرنے کی وجہ سے جنراسٹی بڑھتی ہے, اسپینڈ زیادہ پیسے کرتا ہے, مورلی لوگوں کو ہیلپ آؤٹ وغیرہ کرتا ہے. یہ مورل بینیفٹس ہیں. اسپرچول سائڈ کیا ہے جو ہمارے دین سے ریلیٹڈ ہے, تو جو دوسرا ہیڈ آپ کسی بھی کارنر میں بنائیں گے وہ ایس لکھیں گے اور اسپرچول بینیفٹس بتائیں زکوٰۃ کے, فاسٹنگ کے. نمبر 1,
piety and fear of Allah. Piety and fear. Number 2, shield against sins. Number 3, mercy and forgiveness by Allah. اللہ نے کہا نا فاسٹنگ از فار می اینڈ آئی شیل سرٹنلی ریوارڈ اٹ. جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ ریان ہے. کس کو کیا کون جو فاسٹنگ ہے وہ ادھر سے جائیں گے. تو فارگیونیس ملتی ہے. نمبر 4 پیراڈائز. وہ جو دروازہ جنت کا بنایا ہے obviously وہ روزے داروں کے لیے ہے، تو الٹیمیٹلی روزے دار اس دروازے سے جنت میں انٹر ہوگا. تو اٹ ہیز اے ڈائریکٹ ریلیشن شپ ود پیراڈائز اگر ہم رمضان کے روزے اپنی لائف میں رکھیں. نمبر نیکسٹ لکھے سیلف کنٹرول. یہ دونوں مورل بھی اور اسپرچول بھی ہے. نمبر نیکسٹ لکھیے، اور 1 یا 2 جینٹل ضرور یہ پوائنٹس گروپ میں شیئر کریں گے جو لکھ رہے ہیں، تاکہ سب کی ہیلپ ہو جائے، کیونکہ کچھ چیمپئنز ایسے بھی ہیں جن کی سپیڈ سلو ہے. میں کہنے لگا تھا جن کے صابن سلو ہیں، آئی ایم سوری، جن کی سپیڈ سلو ہے یا وہ پک اپ نہیں کر پاتے تو ان کے لیے. نمبر نیکسٹ لکھیے ایلیمینیٹس ہپوکریسی. اسپرچل بینیفٹس. ہپوکریسی کا ایٹیٹیوڈ ختم ہوتا ہے جو لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں. اور لاسٹلی ریلیشن شپ ود اللہ گیٹ اسٹرینتھن. اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ مضبوط ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے. یہ کچھ فائدے ہیں جو اسپرچول فائدے ہیں. مورل فائدوں پر بھی بات ہوگی. کمیونل بینیفٹس، یار یہ جو زکوٰۃ کے فائدے ہیں نا سارے آل ٹوگیدر وہی ریپلیکیٹ ہو رہے ہیں. کمیونل لکھیے، سی لکھ لیں کسی بھی کارنر پہ. کمیونل میں لکھیے UEB، یونٹی ایکوالٹی برادرہڈ. پھر لکھیے نمبر نیکسٹ سرکولیشن آف ویلتھ، اور بریکٹ میں لکھنا ہے صدقۃ الفطر، کیونکہ وہ پیسے کی فارم میں ہوتا ہے تو ویلتھ بڑھتی ہے، کمیونٹی کو یہ فائدہ ہے. نمبر نیکسٹ یہ برادرہڈ میں بھی آ سکتا ہے، سیپریٹ بھی لکھیے اسپرٹ آف لو کیئر اینڈ افیکشن انکریز. اسپرٹ آف لو کیئر اینڈ افیکشن گیٹ انکریز. دیکھیں آپ کو، اور یہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ ہم افطار ڈنرز پر لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، بہت سے لوگ پورس کا مساجد میں روزے افطار کراتے ہیں. مدینہ منورہ اگر آپ جائیں تو رمضان میں وہ لوگوں کو کھینچتے ہیں وہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں کہ ہمارے پاس کریں، کیونکہ روزہ جو کسی کا بریک کراتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے. آپ بھی کسی کو، آپ کے بھی کوئی ریلیٹیوز بلاتے ہوں گے، آپ کو افطاری پہ کتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ کو کسی نے اپنے گھر بلایا، پہلے افطار دیا پھر ڈنر دیا. آپ بھی کسی کو بلاتے ہیں تو پیار بڑھتا ہے، کھانا کھلانا چاہیے ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے، تو
یہ کیا کریٹ کرتا ہے؟ یہ پیار محبت کریٹ کرتا ہے اور یہ کمیونل بینیفٹس ہیں. تو کوالٹی، برادرہڈ، لو، افیکشن، صدقۃ الفطر سے جو ہے سرکولیشن آف ویلتھ، یہ ساری باتیں انکریز ہوتی ہیں. ان سب باتوں کا فائدہ ہوتا ہے. یہ کچھ بینیفٹس ہیں. یہ جو آپ کی اسکرین پر کویشچن آ رہا بیٹا، سب سے پہلے انٹروڈکشن دیں گے. فاسٹنگ کب فرض ہوئی، یہ کیسے رکھتے ہیں، اس کا میننگ کیا ہے، کون ایگزیمپٹڈ ہے، وہ ساری اسٹوری جو آلریڈی ہم نے ریسنٹلی پڑھی ہے. اس کے بعد پھر ہم اس کے بینیفٹس، کوٹیشنز obviously کانسٹنٹ ہے، پھر ہم اس کے بینیفٹس کو ایکسپینڈ کریں گے. 3 لیولز میں بتائیں گے: مورل، اسپرچل اینڈ ادر بینیفٹس. آپ میں سے کوئی بچہ ایسا بھی ہوگا جو میڈیکل سائٹ پر بھی اس کے بینیفٹس بتا سکتا ہے. یہ بھی لکھ لیں میڈیکل بینیفٹس، کہیں پر بھی ہیڈنگ لگا لیں ادرس کے اوپر میڈیکل بینیفٹس بھی بہت زیادہ ہیں. آپ کا ڈائجسٹو سسٹم امپروو ہوتا ہے. آپ کا اسٹمک کو ریسٹ ملتا ہے، اسی کی ایکسپینشن ہے. باڈی کو ریسٹ ملتا ہے، انٹرنل سسٹم ریلیکس کرتا ہے. فاسٹنگ سے ٹاکسیکیٹڈ کچھ فلوئڈز ہوتے ہیں وہ میلٹ کر جاتے ہیں. کوئی بھی ایڈ کر لیں بیچ میں، پیٹ شیٹ کم ہو جاتا ہے لوگوں کا. لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں. فاسٹنگ ویسے تو فاسٹنگ ڈائٹنگ کی نیت سے نہیں کرنی چاہیے، ثواب نہیں ملتا، لیکن ڈوول پرپس بھی فلفل ہوتا ہے کہ آپ اچھے دل سے فاسٹنگ کریں تو آپ سمارٹ ہو سکتے ہیں. تو میڈیکل سائڈ پر یہ جو ڈائجسٹو اور انٹرنل سسٹم والی بات ہے، یہ بھی ایک بینیفٹ ایڈ ہو سکتا ہے. کم کھانا، کم سونا، یہ نیک لوگوں کا عمل تھا. ٹھیک ہے، تو آئیے جی نیکسٹ کویشچن پر ہم جا رہے ہیں. وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم ایز ویل. آپ کی نیکسٹ کلاس اس کے بعد پاک اسٹڈیز کی سٹارٹ ہونی ہے. پارٹ بی دیکھیں، کہہ رہا ہے چوز اینی ون بینیفٹ آف دا رمضان. زبردست، کسی نے بینیفٹ سینڈ کر دیے ہیں. چوز اینی ون بینیفٹس آف دا رمضان فاسٹ یو ہیو ریٹن اباؤٹ ان پارٹ اے اینڈ سے وائی یو تھنک اٹ از موسٹ یوزفل. رمضان کے بینیفٹس میں سب سے زیادہ یوزفل بینیفٹ کون سا ہے؟ اگین جب موسٹ یوزفل کی بات آئے گی تو وہ اسپرچول بینیفٹ ہے. وہ چیز جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے نا، ہمارا اللہ کے ساتھ جو ریلیشن ہے ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اسپرچول بینیفٹ کو آپ ایکسپینڈ کریں گے اس پارٹ بی میں کہ اسپرچول سائڈ پر گناہ کم ہوتے ہیں، سیلف کنٹرول آتا ہے، جہاد بالنفس کی جو ٹریننگ ملتی ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، انر سیلف کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں. تو یہ والی بات کو ایکسپینڈ کر دیں. اسپرچول بینیفٹ میں جہاد بالنفس کی ٹریننگ کو ایکسپینڈ کر دیں تو یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہے فاسٹنگ کا. موونگ آن، کہہ رہا ہے رائٹ اباؤٹ دا پریکٹس آف فاسٹنگ ان رمضان اینڈ دا ماڈل بینیفٹ دیٹ مسلم گین فار فاسٹنگ دس رمضان. دیکھیں بینیفٹس پر بات ہوگی، پریکٹس کیا ہے، ہم روزہ کیسے رکھتے ہیں. دیکھیں 8-10 دن بعد روزے شروع ہونے والے ہیں. انٹروڈکشن دینے کے بعد پہلا اسٹیپ ارلی ڈان میل جس کو سحری کہتے ہیں. نمبر 2 انٹینشن، وابی سومی غد نویت من شہر رمضان، انٹینشن کرتے ہیں. تھرڈ avoid from eating, drinking, smoking and marital relationship from sun rise up till sunset، یعنی ارلی ڈان سے سن سیٹ تک یہ کام کرتے ہیں. نمبر 4 breaking of fast primarily with dates، اور اگر ڈیٹس نہیں ہیں تو پھر پانی سے کھولتے ہیں. اس کے بعد دعا مانگتے ہیں جو کہ فاسٹنگ کرتے ہوئے اس وقت دعا کی قبولیت ہوتی ہے. پھر مغرب کی نماز اور رات میں جو ہم تراویح پڑھتے ہیں یہ بتائیے، اور پھر فاسٹنگ کے ساتھ جو اعتکاف ہم لاسٹ 10 days میں کرتے ہیں اس کو بھی ایڈ کرے. تو یہ ہے اوور آل پریکٹس. اب جب ہم لکھتے ہیں نا کہ ارلی ڈان سے سن سیٹ تک ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، پھر آپ نے بتانا ہے ہم کرائمز نہیں کرتے، فاؤل لینگویج یوز نہیں کرتے، پنکچویلٹی آبلیگیٹری صلات میں کرتے ہیں، ریسیٹیشن آف قرآن کرتے ہیں. تو جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں جو کہ آپ لوگ کرتے ہیں، آئی بلیو دیٹ انسٹیڈ آف کہ صبح سحری کی اور پھر لینڈ ہو گئے اور پھر پتہ چلا افطاری کے ٹائم پر اٹھے ہیں، ساری رات فضول کام کیے ہیں سوشل میڈیا کے، تو خدا کے لیے ایسا ہی فاسٹنگ بالکل بھی نہ کیجیے گا.
اللہ کو ناراض نہ کرنا بھائی، پہلے کہہ دیا. آگے پیپر آ رہے ہیں، دیکھ لو. جو بھی زیادہ اوور سمارٹ بنے گا تو پھر بیک فائر بھی ہو سکتا ہے. تو ڈریں اس ٹائم سے کہ آپ کے سامنے پیپر آئے اور آپ کا منہ کھل جائے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا. گاڈ فاربڈس، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں ڈرا نہیں رہا، لیکن میں ریالٹی بتا رہا ہوں. جی آئی سی ٹی ٹریننگ نے ہاتھ کھڑا کر دیا. ٹائم ختم ہو گیا گائز، یہ لاسٹ کویشچن ہے، ختم کر رہے ہیں جی ہم. آؤٹ لائن دا فیچرس آف رمضان فاسٹ. ابھی ہم نے فیچرز پڑھ لیا. آئیڈینٹیفائی وچ مسلمز آر ایگزیمپٹڈ فرام فاسٹنگ ڈیورنگ دس منتھ. سیم سینیریو، انٹروڈکشن پلس کوٹیشنز پلس پریکٹس. فیچرز بتانے ہیں کیسے روزہ رکھتے ہیں، اور ایگزیمپشنز پر بات کرنی ہے. کن لوگوں کو اسلام نے فاسٹنگ سے ایگزیمپٹ کیا بیٹا؟ وومنز آن دیئر منتھلی کورس اور all those women who had recently gave birth to a child. اس کے علاوہ children's, insane people, travelers, sick, too old. یہ سب لوگ جو ہیں یہ روزہ سے ایگزیمپٹڈ ہے. پھر آپ نے اس کی ایکسپینشن کرنی ہے کہ جو جینون کیسز پر ایگزیمپشنز ہیں اس کے اگینسٹ ٹریولر کو تو قضا کرنا پڑتا ہے، لیکن باقی سینیریوز میں وہ فدیہ پے کریں گے. اور فدیہ کیا ہوتا ہے؟ 2 ٹائم میل ٹو اے مسکین. یہ ایک روزے کی ایگزیمپشن کا فدیہ ہے. اور لاسٹلی کہہ رہا ہے واٹ ان یور اوپینین is the greatest reward of fasting? Support your answer by giving reasons. greatest reward کیا ہے؟ پیراڈائز. اللہ نے کہا ہے کہ فاسٹنگ اللہ کے لیے ہم رکھتے ہیں، اور اس کا جو ریوارڈ ہے نا وہ اسپرچل ریوارڈز لکھنے ہیں. گناہ کم ہوتے ہیں، اللہ سے ریلیشن اسٹرانگ ہوتا ہے، سیلف کنٹرول آتا ہے، اور وے ٹو پیراڈائز ایز ہو جاتا ہے. تو یہ سارے بینیفٹس آپ لکھیں گے. گائز ہمارا یہ ختم ہو گیا ہے ٹاپک. ہمارے پلرز کے کویشچنز ختم ہو گئے ہیں. جو 1-2 ریمیننگ کویشچنز رہ گئے ہیں وہ آپ پڑھ لیں. اب غور سے میری بات سنیں، ختم ہو گیا ٹائم. میں ایک آڈیو میسج سینڈ کر رہا ہوں. آپ کا کل شام کو پلرز پر ایک پیپر ہے 75 منٹس کا. پلرز کو تیار کر لیں. باقی ڈیٹیلڈ جو میری میسج ہے وہ میں آڈیو میں سینڈ کر رہا ہوں. اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے.